اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا قاری محمد وسیم صاحب کو، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ قاری محمد وسیم صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر گزار ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے 5-10 منٹ دا موقع عطا فرمایا۔ میں شکریہ ادا کرنا میرے بڑے پیارے بھائی جان قاری محمد فاروق صاحب۔ ویسے اتھے حاضری ہوئی تے میں نو کہنے نے قاری صاحب میرے نال جانا ہے تے میں کہا چلو کو 10 منٹ اسی بھی حصہ پا دینے آپ۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جنہیں ساتھی آئے نے اے پروگرام نو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑی ہی خوش نصیبی دی یہ بات ہے، حالانکہ شادی دے موقع تے، نکاح دے موقع تے لوگاں دے بڑے بڑے خیالات ہوندے نے، ہر بندے دی اپنی اپنی قسمت اپنا اپنا ایک مقدر ہے۔ اینا شادیاں دے موقع تے، نکاح دے موقع تے بندہ اللہ تعالیٰ دا باغی ہو جاندہ ہے۔ کتے خسرے نچائے جاندے نے، کتے گانیاں دیا محفلاں، شراب کباب قسمتاں والیو، نصیباں والیو۔ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تو انو اپنے دین سنن سنال واسطے قبول فرمایا۔ قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ مطہرہ نو
میں اس وقت تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا 22واں پارہ سورت دا نام سورت الاحزاب ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت دے اندر ایک ایسا محبوب ترین عمل ہے، بس 2-4 منٹ میں اپنا حصہ پاؤنا ہے، ٹائم زیادہ نہیں لواں گا۔ اے او عمل ہے کہ جیڑا عمل اللہ تعالی خود بھی کر دینے، اللہ دے فرشتے بھی کر دینے، اور اللہ تعالی نے سانو ایمان والیاں نو اس سیدھا حکم ہی عطا فرمایا ہے۔ او عمل کیڑا ہے؟ او عمل ہے درود پاک والا۔ درود پاک ایک ایسا عظیم عمل ہے، گھر دے اندر پریشانی ہوئے، مصیبت ہوئے، آزمائش ہوئے، کسی قسم دے کوئی مسائل ہون، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھنا شروع کر دے ہو، اور ساڈے بارے کیا جاندا ہے اے درود من دے نے، درود دے منکر نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے جنہ درود اسی پڑھنے ہو سکتا کو نہ پڑھدا ہوئے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے قرآن دے قرآن سنیا دے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اوے پروانے قرآن دے او ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمان دے جانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام دے لال ہر بندے دا اپنا اپنا ایک انداز محبت کرن دا۔ کوئی بندہ کہندا سی پیغمبر علیہ السلام دا میلاد کرا کے محبت دا اظہار کر لیا، کوئی کہندا سی جھنڈیاں تے لائٹاں لگا کے اظہار کر لیا۔ اور رب جلال دی قسم ساڈا اے عقیدہ وے، ساڈا اے منہج وے، اسی پیغمبر علیہ السلام دے اتے درود پڑھ کے تے پیغمبر علیہ السلام خراج تحسین پیش کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ دے فرشتے اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی و ملائکتہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حدیث پاک سنیا دے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا جیڑا بندہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھ لیندا وے، اللہ تعالی اس بندے اتے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے، اللہ تعالی اس بندے دے 10 درجات بلند کر دیندے نے، اللہ اس بندے دے 10 گناہ مٹا دیندے نے۔ اوے لوگوں کڈا پیار والا عمل ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل تشریف لے آئے، آ کر کے آندے نے محبوب سونیو میں پیغمبر علیہ السلام جی میں تواڈے تے درود کنا پڑھا تے میں دعا کینی کریا کراں، تے اپنی زبان وچ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں انج کر لا، میں 3 حصے کر لا، 4 حصے کر لواں، میں پہلے دعا کر درود پڑھا تے پھر دعا کرا، تے آمینہ دے لال فرماندے نے پروانیاں گل سن لے، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو درود زیادہ پڑھے گا تے تیری بہتری ہے۔ آدھا اللہ دے پیغمبر جی اے دا مطلب پھر اے ہویا میں 2 حصے درود پڑھ لینا، 2 حصے دعا کر لینا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اس
تو بھی زیادہ کرے گا تے تیرے لیے بہتر ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر دا مطلب اے وے میں 3 حصے درود پڑھ لینا, ایک حصہ دعا منگ لینا. تے آمینہ دلال فرماندے نے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تو اس تو زیادہ کرے گا تے تیرے لیے بہتر ہوئے گا. تے اے ابی بن کعب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی اے دا مطلب اے وے میں پھر دعا منگدا ہی نہیں, میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہنا وا. سونے میں دعا منگدا ہی نہیں, میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہنا والا. بے سنیا دے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا او بھائی انج ہوندا نہیں. ویسے ہر بندہ ایک لالچی انسان ہے نا, انسان کہندا ادھروں دعا کرا ادھروں قبول ہو جائے. فرمایا او بھائی گل سن لینا, جیڑا بندہ دعا کرن لگیا درود بہتا پڑھدا اللہ اونوں 2 انعام عطا فرماندے نے. فرمایا اذن تکفا ہمبکا ویغفر لک ذنبکا. فرمایا اللہ تعالی اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے, اللہ اس بندے دے غم بھی دور کر دیندے نے. اتنی فضیلت ہے درود پاک دی. اللہ اکبر. آخری بات میرا سلام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانے و قرآن دیو میرے پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام دی محبت کا تقاضا یہ بندہ وے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام تے کثرت دے نال درود پڑھنا چاہیے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک دن حضرت عبد الرحمن سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمینہ دے لال علیہ السلام ایج کر کے پار تشریف لے جاندے نے. امام الانبیاء دے پیچھے پیچھے میں بھی جا رہا والا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایج کر کے ایک باغ دے اندر تشریف لے جاندے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے دے اندر پہ جاندے نے. حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیتا, اتنا لمبا سجدہ کیتا وے. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں یہ سمجھے آئے جویں پیغمبر علیہ السلام دنیا تو ہی تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اللہ پروانیا قرآن دیا ذرا سنینا. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے امام الانبیاء نے اپنا سار مبارک اٹھایا ہے نا تے آمینہ دے لال کول میں پوچھیا ہے حضور جی تسی ایڈا لمبا سجدہ کیوں کیتا وے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمن اصل تے اندر گل اے بنی ہے میرے کول جبریل آئے نے تے جبریل نے آ کے مینوں خوشخبری عطا فرمائیاں نے. سونیو جیڑا بندہ تواڈے تے ایک دفعہ درود پڑھدا اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے. اس واسطے میرے محترم بھائیو اگر کامیابی چاہندے ہو, کامرانی چاہندے ہو, الجھنا وچوں نکلنا چاہندے ہو, پریشانیاں وچوں نکلنا چاہندے ہو, اگر کسے قسم دا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی مصیبت ہے, اینوں وظیفہ بنا لو. اگر ایک دن دے اندر 100 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم انسان اس کا معمول بناونا چاہیے. جنی دفعہ آسانی دے نال جدوں اسی درود پاک دا ورد کرنا شروع کر دیاں گے اللہ ساڈے اوتے اپنی رحمتاں دے نزول کرنے شروع کر دے گا. اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد وسیم صاحب جو بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ کتاب فرما رہے تھے. خطبہ الحمدللہ موجود ہیں